حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے، مقدس میں اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے نہایت ہی اہم موضوع جس پر کئی دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے یاد مولا، فکر یاد۔ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ملائکہ کے بارے میں پڑھا، اللہ رب العزت نے کس طرح فرشتے پیدا کیے ہیں اور کیا کیا ان کی خوبیاں ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کی ہوئی سونپی ہوئی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت علیہ السلام ہر روز ہر بندے کے چہرے پر 5 مرتبہ نظر ڈالنی چاہیے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے لکھا 5 ہی نمازیں ہیں اور 5 بار ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے۔ اب وہ ہر روز دیکھتا ہے اور سینکڑوں بار ہر کسی کے دروازے پہ ہر روز آتا ہے۔ اگر وہ نمازی تھا تو ملک الموت جان قبض کرنے سے پہلے ہی اس کے کان میں خوشخبری سناتا ہے کہ تو کامیاب ہو۔ اگر نافرمان تھا تو پھر بھی اس کو بتا دیتا ہے کہ تو برباد ہو، تو ہلاک ہو۔ دوستو، حضرت ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وسیع و عریض زمین آپ کے لیے ایک تھالی کی مانند ہے، ایک تشت کی مانند ہے۔ جس طرح کسی بندے کے آگے تشت پڑا ہو، مختلف فروغ، مختلف کھانے پڑے ہوں اور جو چاہے وہ اٹھا لیتا ہے، ورنہ ساری کائنات ملک الموت علیہ السلام کے لیے ایک تشت کی طرح ہے۔ رسول السلام نے فرمایا، یوں سمجھو کہ ملک الموت علیہ السلام کا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا ہے اور قدم زمین پر ہے اور پر پھیلاتا ہے، مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتے ہیں، اور ساری دنیا، اس کے سمندر، اس کے پہاڑ، اس کے دریا، اس کے صحرا، ریگستان، اس کے لیے ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دونوں پاؤں کے درمیان میں انڈا رکھا ہوا۔ حتیٰ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاس کہا، ایک ہی وقت میں لوگ مشرق میں بھی مارے جاتے ہیں، مغرب میں مارے جاتے ہیں، جنگوں میں سینکڑوں ہزاروں وفات پاتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ انتقال کرتے ہیں، تو ملک الموت علیہ السلام مشرق، مغرب اور ہر جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے یہی جواب دیا، فرمایا، ملک الموت علیہ السلام کے لیے یہ دنیا ایک تھال کی طرح ہے۔ اللہ پاک نے انہیں یہ طاقت عطا کی ہے، یہ استعداد بخشی ہے، ساری کائنات ان کی دسترس میں دے دی ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ ڈال سے پکڑتے جاتے ہیں، پھر ان کے تابع فرمان فرشتے ہیں۔ علیہ السلام نے فرمایا، وہ پاؤں کے انگوٹھوں سے جان نکالنا شروع کرتے ہیں اور نکالتے آتے ہیں، جب حلق پہ پہنچتی ہے تو آگے آپ خود نکالتے ہیں، پھر آگے آپ کے اور تابع فرشتے ہیں، پھر آپ ان کے سپرد کرتے ہیں، پھر وہ بات ہے وہ عزت میں لے کے جاتے ہیں۔ تو
اسی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین و آسمانوں میں ملک الموت کس طرح پہنچتے ہیں؟ حضور نے بار بار یہ سمجھایا، یا فرمایا دسترخوان کی طرح ملک الموت کرنے کی دنیا ہے، اور ملک الموت کو اللہ نے یہ ہیبت، یہ شان عطا کی ہے، جب وہ چلتے ہیں کسی کی جان لینے کے لیے تو آسمان کے فرشتے بھی تھک کر کانپنے لگتے ہیں اور خوف سے بال کی طرح باریک ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ملنے آئے تو آپ نے بھی پوچھا کہ آپ میرے پاس کھڑے ہیں اور لوگ مشرق مغرب میں ہر جگہ مر رہے ہیں، تو آپ کس طرح ہر جگہ پہنچتے ہیں؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے یہی کہا، جناب اللہ نے ساری دنیا میرے لیے آگ کی طرح بنا دی، میں بھلے آپ کے پاس کھڑا تھا مگر مشرق کا مغرب ہر چیز میری دسترس میں۔ یہ ملک الموت علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ ایک اور چیز حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی، فکر موت کر کے بڑی زبردست ہے۔ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام آتے رہتے تھے، نبیوں کے پاس تشریف لاتے تھے، دوستی تھی آپ کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، جب میری موت کا وقت آئے مجھے پہلے آگاہ کر دینا، کچھ وقت پہلے بتا دینا۔ آپ نے وعدہ کر دیا، ضرور میں آپ کو اطلاع دوں گا، بتا دوں گا۔ مگر ایک دن حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا میں پہلے آپ کو اطلاع دوں گا، اور آپ نے کوئی اطلاع دی اور لینے آ گئے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، حضور آپ نے خیال نہیں کیا، آپ کے پاس 3 قاصد آئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 3 پیامبر، پیام لانے والے، پیغام لانے والے قاصد 3 آئے تھے، اور انہوں نے آپ کو اطلاع بھی نہیں دی کہ موت کا وقت قریب آ گیا، آپ نے دھیان نہیں کیا۔ فرمایا نہیں میرے پاس کوئی نہیں آیا، کہ میں بتاتا بتائے۔ انہوں نے کہا بالوں کی سیاہی کا سفیدی میں بدل جانا، یہ پہلا قاصد ہوتا ہے۔ سفید بال دوستو جب بھی شیشے میں دیکھو سمجھ لو موت قریب آ گئی، قربت قریب آ گئی۔ بچے امید کرتے ہیں جوان ہوں گا، بوڑھا ہوں گا، باپ بوڑھے ہو گئے، اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ اور نمبر 2، حضور جسم کی قوت کا ذوق میں بدل جانا۔ ایک وقت ہوتا ہے جسم میں کتنی طاقت ہوتی ہے، بندہ کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ خود سے پانی بھی نہیں پی سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، محتاج ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا قاصد جسم کی قوت کا ذوق میں بدل جانا، اور تیسرا قاصد کمر کا جھک جانا۔ یہ 3 قاصد آپ کے پاس آئے نہیں؟ ہاں یار یہ تو آئے تھے، پھر آپ نے خیال نہیں کیا، اللہ نے تو ایک نہیں 3 قاصد بھیجے تھے۔ اسی طرح جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اللہ کے خلیل تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اندازے محبوبانہ میں عرض کر دی کہ باری تعالیٰ جب تک میں نہ چاہوں میری موت نہ آئے۔ اللہ پاک نے وعدہ کر لیا، اب اس کی مشیت بھی ہے، اس نے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جو اٹل فیصلہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا، مولا جب تک میں نہ چاہوں تب تک موت نہ آئے، اور جو رب کی مشیت ہے اس وقت آنی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، بڑا دانا ہے، اس سے بڑا صاحب تدبر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 200 سال عمر تھی، ایک روایت میں 300 سال بھی آئی ہے۔
मलक मौत अलैहिस्सलाम एक बुजुर्गाना रूप में आपके पास आए। आप मेहमान नवाज बहुत थे, कभी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते। आपने जल्दी से उनके लिए खाने का इंतजाम किया, दस्तरखान लगाया, पानी लाया, सब कुछ ला के सामने हाजिर किया। जब पानी का प्याला उठा के दिया तो वो बुजुर्ग इतने नहीफ, इतने नातवा, इतने कमजोर थे कि उनसे प्याला ही ना पकड़ा जाए। हाथ ऐसे राशा, आपको पता है कि मतलब कौन पूरा हो जाए, हाथों पे राशा हो जाए, प्याला पकड़ा ही ना जाए। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे आपको क्या मसला है, आपसे प्याला पकड़ा ही नहीं जा रहा। अर्ज़ की हुजूर मैं बहुत बूढ़ा हो गया। बंदा बहुत बूढ़ा हो जाए तो इस तरह कमजोर नहीं हो जाता है, फिर वो खुद से प्याला भी नहीं पकड़ सकता, खाना भी नहीं खा सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। और रसूल इस्लाम की सुन्नत मुबारक है ऐसी उम्र से पनाह मांगना जनाब की सुन्नत है। सरकार दुआ मांगते हैं अल्लाह मैं तुझसे अफजल उम्र से पनाह मांगता हूँ। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन सी उम्र? फरमाया जब बंदा दूसरों का मोहताज हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के बंदे क्या बात है तुमसे ये प्याला नहीं पकड़ा जा रहा, लुकमा नहीं उठाया, हुजूर मैं बहुत बूढ़ा हो गया। फरमाया अच्छा जब बंदा बूढ़ा हो जाए तो ये हाल होता है? जी हुजूर ये होता है। आज की बारी ताला मुझे इस वक्त तक न पहुंचा। उसने कहा कैसे काम चलेगी, मलकुल मौत है मैं अल्लाह आपने अल्लाह से कहा था जब तक मैं न कहूँ मौत ना आए, अब आपने अपनी जुबान से कहा है तो अल्लाह ने आपको उस वक्त से बचा लिया है। अब आओ हम चलते हैं। तो दोस्तों हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबियों की ज़िंदगियाँ बड़े 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 दिलचस्प वाक़यात मिलते हैं। जब अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया तो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की हुजूर मुझे इजाज़त दें, मैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाता हूँ, उनको जाके सलाम अर्ज़ करता हूँ, आपका सलाम पहुँचाता हूँ और ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि अल्लाह ने आपको अपना खलील बना दिया। अल्लाह पाक ने हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे दी, वो तशरीफ़ लाए, आपको मिले, अपना सलाम कहा, रब्बुल जलाल का सलाम पेश किया और बताया कि अल्लाह पाक ने आपको अपना खलील बना दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलकुल मौत तू मुझे वो वाली शक्ल दिखा जिस शक्ल के साथ तू काफिरों के साथ, मुनाफिकों के पास, बदकारों, सियाकारों, गुनाहगारों के पास आता है। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की हुजूर वो वाली शक्ल आप नहीं देख सकते। देखें मुफस्सिरीन ने कमाल बात लिखी है, वो कहते हैं नबी का दिल पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। इस कुरान को अगर हम पहाड़ों पे नाज़िल करते तो इसकी हैबत से पहाड़ पाश पाश हो जाते, रेजा रेजा हो जाते। मगर नबी के दिल की कुव्वत का जो आलम है कि रब्बुल जलाल की वही उतरती है और पैगंबर का दिल उसको बर्दाश्त कर लेता है। नबी का दिल पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर होता है और नबी भी कोई आम नहीं है, जद्दुल अंबिया है, शेखुल अंबिया है और जद्दे मुस्तफा है और खलीलुर रहमान है, कोई आम नबी नहीं है। नबियों के बाप है आप, नबियों के शेख है आप और खलीलुर रहमान है आप। और मलक और मौत कहता है वो सारी खानों के बावजूद वो वाली शक्ल आप नहीं देखते। आपने सलाह किया फरमाया नहीं मुझे वो शक्ल दिखा। उसने कहा अच्छा हुजूर फिर आप अपना चेहरा उधर करेंगे। आपने चेहरा इधर किया तो मलक और मौत ने वो वाली शक्ल बनवाई। वो जमीन से लेके आसमान तक लंबा हो गया और स्याफान हर्षों की तरह काला स्याह हो गया और उसके जिस्म के हर हर बाल के अंदर एक चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखों से, उसके नाक के नथनों से, मुंह से और हर हर मसान से आपके शोले निकल रहे थे। इतनी हैबतनाक, इतनी डरावनी शक्ल थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके, खशखा के भी होठों की गिर गए। काफी देर के बाद जब होश आई तो फरमाया ए मलकुल मौत खुदा की कसम, रब्बुल जलाल काफिर को कुफर की, गुनाहगार को गुनाहों की, बदकार को बदकारियों की, सियाकारियों की और कोई सजा न दे। खुदा की कसम ये तेरी डरावनी शक्ल ही का आप अंदाजा करें।
السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ جب بندے کے سامنے ملک الموت علیہ السلام آ کے کھڑا ہوتا ہے، کسی بندے کے زندہ جسم پر 1,00,000 تلواروں کے وار کرو، اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی ملک الموت کو دیکھ کے بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں ہم کس قدر غفلت میں ہیں۔ آپ کے معاملے بہت سخت آنے والے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام روتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم جو کچھ میں موت کے بارے میں جانتا ہوں، قبر کے بارے میں جانتا ہوں، حشر کے بارے میں جانتا ہوں، دوزخ کے بارے میں جانتا ہوں، لوگوں اگر تم جان جاؤ تو خدا کی قسم تمہیں کھانا پینا بھول جائے، تمہیں سونا بھول جائے، تمہیں بیویوں سے خلوت بھول جائے، تمہیں مسکرانا بھول جائے اور تم روتے ہی پھرو اور خدا کی قسم آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو رو اور کپڑے پھاڑ پھوڑ کے پاگلوں کے جنگلوں کو نکل جاؤ۔ جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانتے ہو۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب وہ والی صورت مجھے دکھائیں جس صورت کے ساتھ آپ صالحین کے پاس آتے، اللہ والوں کے پاس آتے۔ ملک الموت علیہ السلام نے اس کے حضور آپ اپنا چہرہ ادھر کریں، آپ نے چہرہ ادھر کیا تو ملک الموت علیہ السلام نے وہ اپنی حسین صورت بنا، خوبصورت حسین و جمیل جوان، ان کے جسم سے نور کے حلے نکل رہے تھے، خوشبوؤں سے معطر جسم، نور سے منور جسم، سب دفعہ حسن ہی حسن اور سفید معطر و معمر پوشاک، اتنے حسین آپ اتنے حسین تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کے مسکرا کے کہا پیارے ملک الموت، اللہ پاک بندے کی ساری زندگی کی عبادتوں، ریاضتوں، زہد و برا، تقویٰ، مخالفت نفس، شب ذمہ داریاں، صدقات، خیرات، یہ ساری عبادتوں کا صلہ اور کچھ نہ دے تیری پیاری حسین صورت کا دیدار ہی کافی ہے۔ یعنی آپ سمجھے کہ موت کے ساتھ ہی بندے کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندے کو خوش کر دیا جاتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے بیان کیا، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے ادوار میں ملک الموت علیہ السلام جب بھی کسی کے پاس آتے ظاہر شکل کے ساتھ آتے، آنے والوں کو نظر آتا، تو جس طرح ہم لوگوں کے پاس ملک الموت آتے تھے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھی ویسے ہی آئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ رب کے لاڈلے نبی، جلیل القدر نبی، کلیم اللہ نبی، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا میں اس کو شان رسالت بتاؤں، آپ نے جلال میں آ کے اس کو تماچا مارا، ملک الموت کی آنکھ نکال کے رکھ دی۔ سب لوگوں کو ایک جیسا سمجھنے والوں دیکھو یہ ہے محبوبان خدا کی آنکھ نکال دی، جہاں نکالنے کے بجائے آنکھ ہتھیلی پہ رکھ کے ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا انہوں نے تو میری آنکھ نکال دی۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ واپس جائیں اور ان سے جا کے کہیں کہ یہ آپ کے سامنے بیل ہے، اس کی پشت پہ آپ ہاتھ پھیریں، جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی آپ کو اور عطا کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا پھر موت، آخر موت ہی ہے تو میں ابھی حاضر ہوں۔ اب یہاں پہ محدثین بیان کرتے ہیں، عرفاء بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا، آخر وفات تو ہونی تھی، آپ نے جانا ہی تھا اور کہا بھی کہ لے جاتے، مگر سوال ہے کہ تماچا کیوں مارا؟ میں اس لیے تماچا مارا، اس نے کہا کہ تو اس طرح آ گیا جس طرح ہم لوگوں کے پاس آتا ہے، تجھے شان رسالت بتا دوں، تجھے عظمت رسالت بتا دوں، نادان میں وہ ہوں جس نے اللہ کے نور کی تجلی سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کر دیکھی تھی اور انعکاسی تجلی دیکھی اور بے واسطہ دیکھی۔ تو جان گئے کہ میری شان کا یہ عالم ہے تو میرے بعد نبیوں کے تاجدار آ رہے ہیں، حبیب کبریا آ رہے ہیں، محبوب خدا آ رہے ہیں، سید المرسلین آ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کو اس طرح
امام الانبیاء کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی عظمت سے آگاہ کرنے کے لیے ایسا کیا. پھر آپ میں سناؤں گا آپ کو کسی دن. پھر آقا علیہ السلام کے جب وصال کا وقت آیا اللہ نے خود فرمایا ملک الموت میرے محبوب کی بارگاہ ہے ادب سے جانا. اور 3 بار حضرت ملک الموت علیہ السلام نے دروازے پہ دستک اجازت مانگی ہے. روح کائنات میں کوئی ہستی دکھاؤ جس کی یہ شان ہو کہ ملک الموت گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا. جب اجازت ملی پھر اندر آیا. 2 بار سجدہ کائنات سے فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے آنے والے جو بھی ہے چلا جا, میرے بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں. ملک الموت واپس پلٹ گئے. کوئی دنیا کائنات میں ایسا دکھاؤ جو ہر وقت مثلکم کی رٹ لگاتے رہتے ہیں اور جو نبیوں کی عظمت اور فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں بھی وفات ہو, حضور بھی وفات پا گئے. جس طرح ہمارے معاملات ویسے نادان, تجھے کیا پتا عظمت مصطفیٰ کا, شان مصطفیٰ کا, مقام مصطفیٰ کا. اللہ نے ہزاروں فرشتوں کو بھیجا, جبرائیل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا, اسرافیل کو بھیجا, ملک الموت کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب سے میرے محبوب کی مرضی پوچھنا, جیسے میرا حبیب کہے ویسے کرنا. کوئی ہے ایسا ہم میں سے کسی سے پوچھا جاتا ہے؟ یہ اللہ نے حضور کو عظمت اور شان عطا کی ہے. اسی طرح دوستو بڑی کمال بات آپ کو کہوں. آپ دیکھیں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو خدا کی تقدیر غالب آتی ہے. توجہ کرنا بڑی خاص بات ہے. اگر وہ بندہ نیک تھا, صالح تھا, پاکساد تھا, ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا اور خدا کی تقدیر اور مشیت میں تھا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو, تو اس سے کوئی خطا کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے اور مرتے ہوئے شیطان ایمان چھین کے لے جاتا ہے. ایسے ایسے بزرگ ہوئے جنہوں نے 80 سال کعبۃ اللہ کی مجاوری کی اور مرتے ہوئے شیطان ایمان چھین کے لے گیا. اس لیے بڑے بڑے مردان خدا موت کے سبق سے ڈرتے تھے. ایک آدمی ہے گناہگار ہے, بدکار ہے, سیاہکار ہے, ساری زندگی خطاؤں میں بیت گئی, لغزشوں میں, غفلتوں میں, اور موت کے وقت تقدیر غالب آتی ہے. کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا لفظ بول جاتا ہے کہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. جب یہ بات ہوئی تو سوال پیدا ہوا کہ پھر محنت کرنے کی, عبادتیں کرنے کی, ریاضتیں کرنے کی, مجاہدے کرنے کی, خیراتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ آخر ہونا تو وہی ہے جو رب کی مرضی ہے. تو شارحین حدیث فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اور حضور کے کل صحابہ نے اور اسلاف الصالحین نے, متقدمین نے, متاخرین نے, کسی نے بھی اس بات پہ اکتفا نہیں کیا. ہر کوئی محنتیں کرتے رہے, عبادتیں کرتے رہے, ریاضتیں کرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, باقی معاملہ والے کی صبر چھوڑ دیا. ہم حضور سے بڑھ کر نہیں, آقا علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نقشہ بنایا ہے. ہم نے حضور کے نقوشے پہ چلنا ہے. دوستو اب دیکھیں ایک آدمی ہے ساری زندگی اس نے عبادت کی, ریاضت کی, خیرات کی, صالحیت میں زندگی گزاری اور موت کے وقت ایمان شیطان چھین کے لے گیا. مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے؟ توجہ کریں, وہ ہے بڑی بدبختی؟ سنیں مسلم شریف میں حدیث آتی ہے اہل ذکر کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, وہ آ کے دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ بھائی اے ذکر والوں کو تلاش کرنے والے آ جاؤ, یہ ذکر والے بیٹھے ہیں, ذکر کی مجلس ہو رہی ہے. حضور نے رحمت کے فرشتے آتے جاتے ہیں, پروں سے ڈھانپتے جاتے ہیں, آسمانوں تک فرما مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں.
جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا اللہ فلاں جگہ ہم گئے، تیرے ذکر کی محفل ہو رہی تھی، فلاں لوگ شریک تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، طویل حدیث ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ وہ جو دنیا میں مافیا سے کٹ کے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں بندہ تو ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے ذاتی کام کے لیے آیا تھا، ذاتی غرض ذاتی مقصد کے لیے آیا تھا، کسی بندے سے کام تھا اس کو ملنے کے لیے آیا تھا، اس وجہ سے آ کے تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اس کو بھی بخش دیا۔ فرمایا اے فرشتوں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ میرے ولی یہ میرا ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو ان کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بندہ موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور فرمایا جو اولیاء کی سنگت اختیار کرنے والا ہے، جو ولیوں کی مجالست اختیار کرنے والا ہے، جو صلحاء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں مردان خدا کا دامن ہے، جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، جو اولیاء کے نقوش پا پہ چلنے والا ہے، وہ بدبخت رہتا نہیں ہے۔ تو مانا کہ ہے لوگوں ہر کسی کا ایمان شیطان چھین سکتا ہے، مگر جس کے ہاتھ میں اولیاء کا دامن ہے اس کا ایمان شیطان نہیں چھین سکتا۔ اس پہ ایک دلیل دیتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر، آپ بڑے عالم تھے، 360 دلیلیں تھیں آپ کے پاس اللہ کے ہونے پر، عقلی دلیلیں، اور دہلیوں سے مناظرے کرتے تھے، اور کوئی آپ کے ساتھ مناظرہ نہ کر پاتا۔ بڑے عالم تھے، علم پہ بڑا غرور تھا، علم سے غرور آتا ہے، عمل سے عاجزی آتی ہے۔ جب خواجہ نجم الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے دیکھا عالم تو بلا کا ہے مگر تکبر ہے، تو متکبر تو جنت جا نہیں سکتا۔ آپ نے توجہ فرما کے سارا علم سلب کر لیا اور فرمایا راضی بڑا سنا ہے، بڑا علم ہے، ہمیں بھی تو کچھ سناؤ، سورۃ فاتحہ کی تفسیر سنا دو۔ خدا کی قسم سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی بھول گئے، کچھ بھی نہ آیا، زبان گم ہو گئی، سمجھ گئے کہ شیخ نے سب کچھ سلب کر لیا ہے، رو کے قدموں میں گر پڑے، حضور معاف کر دیں اور یہ میرا علم دے دے، اس سے تو میں دہلیوں سے مناظر کرتا ہوں، اللہ کی حقانیت کو ثابت کرتا ہوں۔ بس شیخ اتنی کرم نوازی کرے جب موت کا وقت آئے دھیان رکھنا کہ شیطان ایمان چھین کے نہ لے جائے۔ میں جا راضی والا دوستو، مختصر موت کا وقت آ گیا، ملک الموت آ گیا، اور ادھر شیطان آ گیا، وہ شیطان جس نے لوح محفوظ کو بھی پڑھا ہے، وہ شیطان جو معلم الملائکہ رہا، وہ شیطان جس نے سب نبیوں کے زمانے پائے، جو تورات انجیل زبور قرآن سارے علوم سے واقف ہے، وہ ابلیس آ گیا اور اس نے آ کے کہا ہاں بھی راضی بڑا عالم تھا، بڑے مناظرے کرتا تھا، ہمیں بھی تو اللہ کے ہونے پر کوئی دلیل پیش کر۔ آپ نے اپنی پہلی دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی، دوسری دلیل پیش کی، رد کر دی، آپ دلیلیں پیش کرتے گئے، ابلیس اپنے علم سے رد کرتا گیا، حتیٰ کہ 360 دلیلیں ابلیس نے رد کر دی۔ اب وقت تھا کہ ابلیس ایمان چھین کے لے جائے، کہ سینکڑوں میل کی مسافت پر حضرت امام خواجہ نجم الکبریٰ وضو فرما رہے ہیں، اللہ نے حجاب اٹھا دیے، فرمایا نجم الکبریٰ وعدہ کیا تھا کہ راضی شیطان سے بچائیں گے، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور شیطان تو ایمان چھین کے نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے سینکڑوں میل کی مسافت سے پانی کا چلو مارا اور فرمایا مولوی کیا نہیں کہتا میں نے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے، تو اس شیخ کی آواز آئی، پانی کا چلو چہرے پہ پڑا، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، شیطان بھاگ گیا اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اب میڈیا پر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے آج کل مفکر پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک مفکر صاحب ہے، اولیاء اللہ کی کرامت بیان کر کے کہتے ہیں یہ کہانی ہے، اب جب وہ سنے گا تو وہ کہے گا یہ کہانی ہے،
یہ کیسے ہو گیا؟ نجم الکبریٰ سینکڑوں میل سے کیسے پہنچ گئے؟ آواز کیسے پہنچ گئی؟ پانی کیسے پہنچ گیا؟ بے وقوف آپ، میں بتاتا ہوں کیسے پہنچ گیا۔ کملی والے آقا مکہ میں حتیم میں کھڑے ہیں اور اللہ نے حجاب اٹھا دیے، شام میں بیت المقدس دیکھ دیکھ کے بتائے جا رہے ہیں اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے، بتاتا ہوں سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں کھڑے ہیں اور حبشہ میں نجاشی بادشاہ کا جنازہ ہو رہا ہے، مدینہ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے حجاب اٹھا دیے، نگاہ مصطفیٰ کے سامنے جنازہ تھا۔ اور نادا تو پوچھے کیسے ہو گیا؟ آپ تجھے بتاتا ہوں ویسے ہی ہو گیا جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور 3600 میل کی مسافت پر نہایت کے مقام پر حضرت ساریہ اپنے ساتھیوں کو لے کے فوجی دستہ لے کے غزوے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ نہیں دشمن نے حملہ کر دیا، انہیں کچھ خبر نہ تھی، غافل تھے۔ 3600 میل سے دور مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق آواز ہی پہنچاتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اور نادان جیسے فاروق اعظم کی آواز پہنچی تھی ایسے نجم الکبریٰ کی بھی آواز پہنچی تھی۔ ایسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی اعصم بن برقیہ آگ جھپکنے سے پہلے 950 میل کی مسافت سے 40 گز لمبا 20 گز چوڑا تخت 7 کوٹھریوں میں بند پہرے لگے ہوئے ہیں اور چوکیدار کھڑے ہیں دروازوں پہ، 7 کوٹھریوں کے اندر بند ہے، گئے بھی نہیں وہاں سے۔ قرآن بیان کرتا ہے آگ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت حاضر کر دیا اور بدبخت جیسے سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اتنی دور سے آگ جھپکنے میں تخت لے آیا تھا، ویسے نجم الکبریٰ نے آگ جھپکنے میں پانی مار کے نجم الکبریٰ نے حضرت راضی کے ایمان کو بچا دیا۔ دوستو میرا پیغام یہ ہے اللہ والوں کے، میں کسی جعلی پیر کی بات نہیں کرتا، کسی دکاندار کی بات نہیں کرتا، میں صالحین کی بات کرتا ہوں جن کی زندگی اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں، یاد مولا میں، فکر آخرت میں اور سرور دو جہاں کے نقش قدم پہ چلتے بیتتی ہیں، جو ہم وقت حضور کے عشق میں تڑپتے ہیں، جن کی زندگیاں سرور دو جہاں پہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے گزرتی ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے جن کی زندگیاں گزرتی ہیں، جو سچے مردان خدا ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں، مولانا روم کو جب شاہ شمس تبریزی سے سودا ملا تو آپ نے کہا صد کتاباں صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن، اور یہ سینکڑوں کتابیں سینکڑوں ورق کو پڑھتا پھرتا ہے، ان کو آگ میں ڈال کے جلا دے اور دل کے چہرے کو یار کی طرف کر لے۔ مولانا روم کو جب سودا ملا فرماتے یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر 100 سالہ تدبیریا، 100 سال کی بیریا عبارت سے بہتر ہے ایک گھڑی کسی خدا کے برگزیدہ بندے کی محفل میں بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبوں کی سنگت میں زندہ رکھے اور ان کی سنگت میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔